بھائیو، اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان ہو، ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حق پر تھے. اور اس حوالے سے اہل سنت کے لبادے میں سنیوں میں گھسے ہوئے جو ناسبی ہیں، سیدنا علی سے بغض رکھنے والے، ان کے رد پہ، اور اہل تشیع میں گھسے ہوئے رافضی جو سیدہ عائشہ کی توہین کرتے ہیں یا باقی اصحاب کی، ان کے رد پہ میں نے اپنا ایک علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروایا الحمدللہ، اور ایک علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھا. میں وہ شروع میں اس کا تعارف کروا دوں، پھر انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد حدیث جنگ جمل کے حوالے سے ڈسکس کر کے ہماری گفتگو کو انکلوڈ، اور اگلی دفعہ واقعہ افک کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بھائیو، آج سے 2 سال قبل 8 محرم الحرام 1436 ہجری میں 2 نومبر 2014 کو، اور آج ہے 12 نومبر 2016 یعنی 2 سال پہلے، میں نے اہل سنت اور اہل تشیع عوام کی موجودگی میں تقریباً 300 سے لے کے 500 تک لوگ ہوں گے، اور دونوں طرف کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک مسجد میں لیکچر ریکارڈ کروایا، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 101 کے عنوان سے اپلوڈ ہے، اور اس کا عنوان تھا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا تھا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی اس کی روشنی میں نہیں، بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفى 1979 عیسوی، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث میں. اس کے بعد پھر بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ نے اس میں کئی احادیث ایسی بتائی ہیں جو پہلے ریسرچ پیپرز میں موجود نہیں ہیں، تو میں نے آج سے 1 سال پہلے، یعنی اس لیکچر کے 1 سال بعد اور آج سے 1 سال پہلے، علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھا. 10 محرم الحرام 1437 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 2015 کو وہ پرنٹ ہوا. یہ ہے میرے بھائیوں وہ ریسرچ پیپر. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث جو ہیں وہ 150 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں. لہٰذا کوئی ضعیف کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا تو بخاری مسلم سے جان نہیں چھڑا سکتا. اور اس میں مثال کے طور پر جو 33 نمبر پہ غدیر خم کی حدیث ہے، اس کے میں نے 8 طریق لیے ہیں، حالانکہ نمبر اس کو 33 دیا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث متواتر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے باقی احادیث میں بھی کئی ایک طرق میں نے جمع کیے، تو یہ 150 روایتیں اس میں جمع کی صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے. اور میرے بھائیو، یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 احادیث ہیں، یہ حقیقی پس منظر ہے. یہ خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ نہیں ہے جو بعد میں مولویوں نے ابن سبا کی ایک ڈھونگ رچا کے خیالی پس منظر پیش کیا. اصل میں تو آل امیہ مجرم تھی، یہ ابن سبا نہیں ہے، یہ آل امیہ ہے مجرم، جنہوں نے اسلام کے خلافت کا نظام ختم کیا بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں انہوں نے کھائی ہیں، تو ظاہر ہے جس کا کھانا اس کا گانا. تو یہ خیالی پس منظر نہیں، یہ حقیقی پس منظر ہے. یہ محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث، اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی جو ہمارے جیلم شہر کا تھا، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد ہے اہل حدیث کی، جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا، سیدنا علی کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا، پھر وہ قتل بھی ہو گیا. اسی طریقے سے دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب، جن کا میں احترام کرتا ہوں احسن البیان کے حوالے سے، لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بخشے اور توبہ کی توفیق دے. 90 سال کے تو ہو چکے ہیں تقریباً.
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت دی ہے, اللہ کرے کہ ان کو توبہ بھی مل جائے. اور اس پمفلٹ سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ لگایا ہے کہ آپ پکڑ لیں, انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دیا. وہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں دیکھ کے بخاری مسلم میں, کتنے کرنا ہی نہ پہ جائے. تو یہ ویسے کہتے ہیں کہ جناب سانو تسی دسو حدیثاں, اسی حدیثاں دے پیچھے چلیں گے. لیکن جب علماء بھی آنکھیں بند کریں اور پمفلٹ نہ پکڑیں, اصل میں ان کو پتا تو ہے, سارے لوگ بتا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ایک مولوی اٹھایا ہے کفایت اللہ سنابلی, جس کو میں نے نام دیا ہے اہل حدیث کا ڈاکٹر طاہر القادری. باتوں کو بگاڑنے میں, باطل تعویلات کرنے میں وہ میرے خیال ہے ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. تو اس نے بھی جھوٹی روایتوں کے اوپر وہ یزید ابن معاویہ کتاب کا نام رکھا اور معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا معاویہ کے اوپر. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مثلا میں لکھوں گا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ علی کے اوپر میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے, ابو طالب کے اوپر نہیں. اب یہ وہ کہہ رہا ہے یزید کے اوپر ہے, لیکن وہ معاویہ کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو پھر اٹھو مت بیٹھو, پتہ ہی نہیں لگا کیتا کہ ہے مولوی نے. تو اس میں وہ سارا کوڑ کباڑ اس نے سارے ناسبی منکرین حدیث کی وہ جتنی جھوٹی روایتیں تھیں نا, وہ جس کو کہتے ہیں مکھی بندی گند ہوتے جا کے, وہ ساری کی ساری گندگی اکٹھی کر کے نا وہ کتاب لکھ دی ہے. بھائی یہ حدیثیں اس کا جواب دو. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ممبروں سے ان احادیث کی صرف شرح بیان کر دیں, شرح نہیں, شرح ابن حجر اسقلانی نے اور جو ان کے اپنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے, یہ حدیث پڑھ کے بتا دیں, ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ ایٹم بم میں نے الحمدللہ رافضیوں اور ناسبیوں کے اوپر پھینکا, اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سنی اور ٹنی کا فرق کیا ہے. ایک ہے سنی جو بکش مسلمان ہے, کتاب و سنت پہ چلنے والا, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ کتاب و سنت پہ چلنے والا, صحیح الاسناد احادیث پہ. اور ایک ہے ٹنی, سن سنا کے سنی, ٹنی, ٹن ہو جاتا ہے نا بندہ بغیر دلائل کے, نان بکش. تو یہ جس نے سنی ہے وہ اس کو مانے گا, جو ٹنی ہے تو وہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ کو مانے گا. اور الحمدللہ میں نے ان کا یہ بھی گلا دور کر دیا. اکثر ان کو جب کوئی چیز دے کہتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو عربی میں دیں. اے پائی پہلے عربی چلی ہے, میں یہ تو یہ مسئلہ بھی نزلہ کٹ دیتا ہے. میں عربی میں لکھا ہے اور انٹرنیشنل پمفلٹ ہو چکا ہے یہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے. سب سے پہلے یہ عربی میں 150 احادیث میں نے جمع کی. اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں, ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا, ادروائز یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑ دیں گے. بال اڑے کہ ایک دوسرے سے شک کرتے رہن. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا, جو عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں الحمدللہ, اور بڑی محبت کے ساتھ. وہ کٹر ناسبی تھے لیکن الحمدللہ وہ حسینی ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور 60+ ان کی ایج ہے الحمدللہ. 59 تو ہوتے جتنے بابے نے نا انہوں نے نظر نہ دیکھنا شروع کر دیا, کدھر اے نہ ہوئے تو کدھر او نہ ہوئے. تو یہ میں نے اس لیے جو یہ معاملہ بتا دیا. تو انہوں نے الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا اردو میں, اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہمارے وسیم بھائی ہیں انڈیا میں, انہوں نے ہندی میں کیا. یعنی انڈیا کے اوپر بھی رافضیوں ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا. پیچھے چیز رہ گئی تھی, چوتھی چیز انگلش میں ترجمہ ہونا, وہ بھی 58 پیجز پہ الحمدللہ تقریباً 25,000 روپیہ لگا ہے اس کے اوپر. ہمارے فیصل بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انڈیا کے اندر انہوں نے جو ہے اس کی پیمنٹ کر کے اس کا پروفیشنل ترجمہ کروایا. تو اب یہ 4 زبانوں میں ہے, عربی میں, اردو میں, ہندی میں اور انگلش میں الحمدللہ. تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیو, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے, یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. کہتے ہیں جی قیامت الدین پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا, پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں, مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا. سنیے, صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی, تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے. لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے, تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا, اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں, یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ.
یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر 2 موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر، کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا، میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے۔ یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں 2 روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں، مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہیں، کہ یہودی جو ہیں ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی محبت میں غلوب کر کے۔ لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، بہر سپورٹیو ہیں۔ میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دی۔ اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 احادیث یعنی 20% آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری۔ دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ الحمدللہ یہ بھی 11 جلدوں میں اردو میں آ چکی ہے، ہمارے پاس یہ ساری جلدیں موجود ہیں ہماری اکیڈمی میں، اور یہ 11ویں جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں نے تعارف کروانا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ تقریباً 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے۔ اس میں تو 39,000 پلس ہیں، کیونکہ بعض اوقات نمبرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے، بعض اوقات 2-4 طریق کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تقریباً 38,000 احادیث اور آثار ہیں، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ اور میرے بھائیوں اس کا جو ہے آخری چیپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے، یہ بھی فرحان بھائی دکھائیے گا، کتاب الجمل۔ یہ کتاب الجمل چیپٹر ہے جس کے اندر 3 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے سید عائشہ، طلحہ اور زبیر کا سیدنا علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی، جنگ صفین جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ تو یہ تینوں سب چیپٹرز اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری چیپٹر ہے، 187 آثار جو ہیں موجود ہیں، اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کا نام دے کر یہ اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، PDF جسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو کر سکتا ہے، پلس ہندی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے الحمدللہ، اردو بھی، عربی بھی اور ہندی بھی الحمدللہ۔ تو جسے شوق ہو تو اس کو یہاں سے پھر سلف کا فارم بھی پتہ چل جائے گا کہ سلف نے چیپٹرز بنائے ہیں جنگ جمل پہ، صفین پہ اور نہروان پہ۔ تو یہ ہم نے جو کوشش کی ہے یہ ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف نے، اور ایک عام محدث ہیں امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے احادیث لی صحیح بخاری میں، اور مسلم میں تو 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔